تھینک یو ناصر حسین شاہ صاحب. مجھے یہ بتائیں, شادی کے تحریک انصاف پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی, اب ایک باقاعدہ کمیٹی بنی, مطالبات اپنی جگہ, شرائط مذاکرات کے کوئی بھی نہیں جو اب تک بیرسٹر گوہر صاحب کی زبانی بات سمجھ آ رہی ہے. حکومت سے بات چیت چلے کرنا بھی چاہتی ہے, حکومت تھوڑا پیچھے پیچھے ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی فریقین, اب حکومت کہتی ہو, خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ ایک فریق ہے, اس کی رضامندی کے بغیر کیسے مذاکرات کامیاب ہوں گے یا کیسے تسلیم کیے جائیں گے, تو مذاکرات اگر سیاسی جماعتوں میں اگر خواہش ہو ہی گئی ہے تو ہونے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع سے ہی مذاکرات اور ٹیبل ٹاک اور اس پہ یقین رکھتی ہے, اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے, لیکن اس میں آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی ہی کی طرف سے ہمیشہ یو ٹرن لے لیا جاتا ہے اور کبھی بھی کوئی صحیح تسلی سے کوئی ان کا موقف سامنے نہیں آتا. لیکن اب اگر آ ہی گئے ہیں تو بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پہ ضرور مذاکرات کی طرف جائے, کیونکہ یہی مسائل کا جو ہے وہ حل ہے اور اس میں ہی بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اس میں, اور پیپلز پارٹی کا موقف بالکل وضاحت سے ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی, جو جانیں گئیں, دیکھیں ایک جان بھی جو ہے وہ ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. ان کے جو لواحقین ہیں, جو بھی لوگ ہیں, اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کس کی گولی سے اس دنیا سے گئے, لیکن ان کا دکھ درد اپنی جگہ پہ ہے. ایک بات ضرور ہے سامنے آ جانی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوا کب اور کیسے ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ جب تک گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ وہاں پہ موجود تھے, تب تک تو نہ گولی چلی نہ کوئی لاش گرنے کی بات ہوئی. جیسے ہی گنڈاپور صاحب وہاں سے گئے ہیں, بشرا بی بی صاحبہ وہاں سے گئی ہیں, اور ان کے جو کارکن تھے ان میں بہت ہی اشتعال پایا جاتا تھا, غم و غصہ, جو سوشل میڈیا پہ یا ویسے ہم دیکھ رہے تھے کس طرح ان کی گاڑیوں پر حملے بھی ہوئے. تو یہ گولیاں اس کے بعد ہی جو کچھ ہوا ہے. تو کیا گولیوں کی پتہ تھا گنڈاپور صاحب کو یا بشرا بی بی صاحبہ کو کہ اب چلنے والی ہے, اور وہ اپنے کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے؟ یہ کیا ایشو تھا؟ پھر مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ گولی گنڈاپور صاحب کے لوگوں نے چلائی یا کہیں سے بھی آئی, گورنمنٹ کی طرف سے چلائی گئی, لیکن لوگوں کا نقصان ضرور ہوا ہے. اور یہ بات بالکل اختیار صاحب کی ٹھیک ہے کہ دوسری ہر چیز کی فوٹیج موجود ہے, لیکن صرف اس چیز کی کوئی چیزیں سامنے نہیں آ رہی, یا تو دانستہ طور پر نہیں لائی جا رہی سامنے, لیکن یہ حقائق چھپیں گے نہیں. کسی کا خون جو ہے وہ جو اس دنیا سے گیا اس کا خون ناحق گیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پوائنٹ سکورنگ میں پی ٹی آئی اور جھوٹ بولنے میں پی ٹی آئی کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہ جی 400 250 300 اب 25 پھر 12 پہ آئے. 12 ایک بھی جان بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ نہیں جانی اسپتالوں چاہیے. میں اور سیف سٹی کیمرہ والوں کو بھی, سی ڈی اے کے اس کو, کہ ہمیں اس وقت کی فوٹیجز ریکوائرڈ ہیں, تو وہ تو خط تو جسٹیفائی کرتے ہیں, ان کو یہ فوٹیج ملنی چاہیے اور ہسپتالوں کا ریکارڈ بھی اس وقت کا ملنا چاہیے انہیں. جی بالکل ملنا چاہیے. ہم تو جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کے لیے بھی ہم تو کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے, سب چیزیں سامنے آئیں. لیکن دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ سب کو ماننی پڑے گی کہ جھوٹ بولنے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 9 مئی کی بات کو بھی جھٹلاتے ہیں, وہاں بھی جوڈیشل کمیشن کی بات کی جاتی ہے جس میں خود ان کی فوٹیج موجود ہیں. وہ تو فوٹیج بھی موجود ہے نا کہ جس میں وہ ایک نیازی صاحب کسی کی وردی لہرا رہے ہیں, ان کے لوگ اندر گھس رہے ہیں, جو ہمارے شہید ہیں, جو ہمارے ایک قسم کا جن کے لیے بہت عزت و احترام ہے, ان کی نشانیوں کو جس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یا 9 مئی کو کس طرح صرف ایک ہی جگہ پہ پورے ملک میں عسکری جو بھی چیزیں تھیں وہاں پہ یہ سارے پروٹیسٹ ہوئے, اور اس کو تو یہ جھٹلا بھی نہیں سکتے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں. اگر اس پہ بھی آج
فوجی عدالتوں کی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہی جو جوڈیشری ہے یہ کوئی فیصلہ کر دیتی, یہ جو جتنے لوگ ہیں, کوئی کسی کو سزا ملتی, کسی کو بری کر دیا جاتا, تو آج ملٹری کورٹس کی بات کیوں ہوتی؟ پھر ملٹری کورٹس پہ بھی مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ خان صاحب تو ان کی بڑی سپورٹ کیا کرتے تھے کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میرے پاس کلپ موجود ہے, میں آپ بالکل ایسا ان کو بھیجتا ہوں کہ ان کو ضرور چلائیں, جس میں ہسٹری کا حصہ ہے